اب کچھ برے اعمال ایسے ہیں ان کا عذاب قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا حساب و کتاب کے بعد، لیکن کچھ برے اعمال ایسے ہیں جن کا عذاب مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ابھی حساب و کتاب والی بات نہیں آئی کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ وہ گناہ اللہ کی نظر میں اتنے بڑے ہیں کہ ان کا فیصلہ ہو چکا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی واضح کر کے بتا دیا یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ عذاب ہوگا اور فوراً بعد ہوگا۔ اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ اس میں پہلا عمل جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اور جو عذاب قبر کی دلیل بھی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، پہلا عذاب ہے ظالموں کے لیے اور تکبر کرنے والوں کے لیے۔ جو زمین پر تکبر کر کے چلتے ہیں ان کے لیے مرنے کے فوراً بعد اللہ ان کی اکڑ کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ صبح و شام عذاب پہ پیش کیے جائیں گے ظالم اور تکبر کرنے والے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، اور ان سے کہا جائے گا، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ایسے کافروں، ظالموں اور تکبر کرنے والوں کے بارے میں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن انہیں آگ کے عذاب پر پیش کیا جائے گا۔ یہ تو آخرت کی بات ہے نا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اس دن ان سے کہا جائے گا تمہیں دے دیا گیا تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا کی زندگی میں۔ مجھے تو اکثر یہ وہ لوگ نظر آتے ہیں جو غریبوں کے ساتھ تو ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اپنے ہان کے یا اپنوں سے بڑے لوگوں کو بڑا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، پیسے والوں کو جو سیاست میں بڑے عہدے رکھتے ہیں، لیکن غریبوں کو انٹری نہیں ہے، غریبوں کا داخلہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ جو تکبر کر کے اپنے دفتروں میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی غریب پاس بھی نہ بھٹکے، ایسے تکبر اور غرور کرنے والے۔ او جی ہم نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالی تھی، ہم نے جی اتنا مال اللہ کی راہ میں نکال دیا تھا، لہذا اب کوئی غریب آتا ہے اس کے ساتھ تو تڑا کر کے بات کرنا، بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا، اس کے ساتھ بدسلوکی اختیار کرنا۔ اور سب سے بڑا گناہ کہ دوسرے انسان کو اپنے سے کم تر سمجھنا، حقیقی تکبر ہے ہی یہی۔ دوسرے انسان کو اپنے سے کم تر سمجھنا، نہ خوشبو لگانا تکبر ہے، نہ پیسے کمانا تکبر ہے، نہ محل بنانا تکبر ہے۔ ان میں سے کوئی چیز تکبر نہیں ہے جنہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم خوشبو لگاتے ہیں، یہ کام ہم کرتے ہیں، تو یہ کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تم دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھو، اپنے بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھو، یہ ہے تکبر۔ تو اچھے کپڑے پہنو، اچھی خوشبو لگاؤ، اچھا آفس بناؤ، اچھے پیسے بناؤ، لیکن عاجزی، انکساری، اگر یہ چیز نہیں ہے، تکبر کے ساتھ غرور کرنے والا، غریبوں کو اپنے سے کم تر سمجھنے والا اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، ان کو باتیں سنانے والا اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے والا، اس سے کہا جائے گا جو تو نے زکاتیں نکالی ہیں، جو تو نے کہا ہے کہ میں نے تو بس غریبوں میں اس ٹائم خرچ کر دیا تھا، اور جی فلاں ڈیل ہوئی تھی اس میں سے اتنا % میں نے نکال دیا تھا، بس نکل گیا، دور کرو ان کو، مجھ سے دور کرو، میرے پاس نہ آنے دیا کرو۔ اب اللہ قیامت کے دن ان سے کیا کہے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، دے دیا گیا تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بها، اور تم نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا۔
یعنی تم نے خرچ کیا تھا لوگوں کی واہ واہ کے لیے، لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، وہ کام سارا ہو گیا۔ اور اللہ کہے گا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم نے اس ساری چیز سے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے اللہ نے وجہ بھی بتائی ہے، قرآن سنا رہا ہوں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وجہ سے کہ تم اللہ کی زمین پہ تکبر کی چال چلا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، چودھری صاحب آ رہے ہیں، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ یہ چودھری صاحب، وڈیرا صاحب، بڑے صاحب، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے والے، قیامت کے دن یہ حال ہوگا ان کا، یہ حشر ہوگا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، پہلا شخص یہ ہے جو مرنے کے بعد ہی اب قیامت کا انتظار نہیں ہوگا، ان کو صبح و شام اللہ فرماتا ہے ظالموں کو عذاب پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرعون کا مسئلہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو خدا ماننا، یہی تو تکبر تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا ماننا۔ تو جو بھی بندوں کو حقیر سمجھ کے خود کو بڑا سمجھے، اور کئی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا رائی کے دانے کے برابر بھی، مسلمان کافر کی تو آپ نے بات ہی نہیں کی، آپ نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوا۔ اس کا مطلب ہے یہ بنیادی چیز ہے۔ اب اس لائن کو جو کراس کرتا ہے نا کہ عاجزی اختیار نہ کرے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اپنے حسن کو لے کر، اپنے پیسوں کو لے کر، اپنی دولت کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر، یا اپنی سیاسی رتبے کو لے کر، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی لے کر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کوئی شے ہوں، میں دوسروں سے کوئی بڑی چیز ہوں، تو سمجھ لے وہاں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ تھا، ہمیں 4 بیویوں کی اجازت ہے، 4 شادیوں کی، آپ کی شادیاں بھی 4 سے زیادہ۔ مکے میں کوئی ایسا بندہ نہیں جسے ہر چیز کی آفر ہوئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت، شہرت، بادشاہت، ان ساری چیزوں کی آفر ہوئی، اور بڑے بڑے سرداروں نے دی، یہاں سے بھی رتبہ بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قرآن سکھایا جو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، یہاں سے بھی آپ کو رتبہ ملا۔ آپ نے پورے عرب میں اسلام پھیلایا، اور آج بھی ایک عیسائی نے کتاب لکھی کامیاب ترین لوگوں کے بارے میں، اول نمبر پر وہ عیسائی کتاب لکھنے والا، اس نے کہا میں یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ کامیاب ترین شخص اگر اس دنیا میں کوئی گزرا ہے تو وہ پروفٹ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنے کم وقت میں اتنی کامیابیاں حاصل کر لینا، پورے عرب کو اسلام کی طرف راغب کرنا، اور چند لوگوں کے ساتھ بھی بڑے بڑے شہنشاہوں کو، رومن اور پرشین امپائر کے بڑے بڑوں کو خط بھیجنا، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کیا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہیں، حسن و حسین چڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر، آپ کے کندھوں پر، آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، حسن و حسین کو دیکھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، نیچے گرے، جمعہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کے لیے چلے گئے۔ پھر فرمایا اولاد تو بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے، حسن کو ایک طرف بٹھایا، حسین کو ایک طرف بٹھایا، یہ عاجزی کا سبق دیا۔ ایک عورت فوت ہو گئی، مسجد کی صفائی کرنے والی، صحابہ نے بنا پوچھے دفنا دیا، آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو، صحابہ کو ساتھ لیا، اس کی قبر پہ گئے، جنازہ پڑھایا۔ اور کوئی انصاری صحابی فوت ہو رہا ہے، غریب ہے، امیر ہے، گورا ہے، کالا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے جنازے میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو لمبی حدیث ابھی پیچھے میں نے مختصراً سنائی ہے، اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے، پیغمبر ہیں، جس نے دنیاوی لحاظ سے بھی وہ نام قائم کیا ہے جو بڑے سے بڑے شہنشاہ، بادشاہ نہیں کر سکے، سکندر اعظم نہیں کر سکے، لیکن عاجزی کا سبق دیا کہ اپنے آپ میں تکبر پیدا نہیں کرنا۔